دو رشتے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے، آپ کا، میرا، ہمارے خالق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا رشتہ ہمارا والدین کے ساتھ، اور خاص طور پر آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں والد کے ساتھ۔ ان دو رشتوں کو کبھی کمزور نہ سمجھیں، ان دو رشتوں کو بھرپور اہمیت دیں۔ اللہ پاک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری سوچوں کو بھی جانتا ہے، اللہ پاک جو ہمیں غم میں راحت دیتا ہے، وہ اللہ پاک جو ہمیں خوشیاں دیتا ہے، جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہر وقت ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ پاک کے ساتھ یہ رشتہ جو ہے ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ ایک طرف یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رشتہ محبت کا رشتہ، چاہت کا رشتہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، شفقت اور محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم اس کے محتاج بھی ہیں، پھر بھی ہم اس کو فراموش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جس انسان نے بھی باندھ لیا، وہ انسان اس دنیا اور آخرت اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، کیونکہ باقی رشتے سارے اس دنیا میں ٹوٹ جاتے ہیں، باقی رشتے سارے اتنے پائیدار نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ رشتہ مرنے کے بعد بھی جڑا رہتا ہے، ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے۔ پھر کیوں نہیں ہم ہر حالت میں اللہ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کو ہم اپنے روزمرہ میں معمولات میں ہم یاد کیوں نہیں رکھتے؟ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے والے تو صرف صوفی ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے تو صرف وہی ہوتے ہیں جو درگاہوں میں یا مسجدوں میں یا کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے عام لوگ، جس کو ہم دنیا دار بھی کہتے ہیں عام زبان میں، ہم بھی اللہ کو ہر وقت مقدم رکھ سکتے ہیں۔ میں اس بندے کو دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ ایک دفعہ مجھے وہ کہتا ہے، اللہ نے اسے بڑا دے رکھا تھا، وہ چھوٹا موٹا بعد میں کاروبار بھی کرتا تھا، لیکن میں ایک دن اس سے پوچھتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوشحالی دی ہے، کیسے؟ تو اس نے مجھے ایک جملہ کہا، میں حیران ہوں اس بات پہ، ایک عام سا بندہ تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آدمی سے مانگتا ہے، حالانکہ اللہ کتنے قریب ہے، مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے میں اسی سے مانگ لیتا ہوں، اور مجھے اللہ کے ساتھ مانگنے میں کوئی درمیان میں پردہ نظر نہیں آتا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، صرف اسی سے مانگوں گا، اور اس نے آج تک مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو شکر بڑا پسند ہے، شکر، جب بھی کوئی چھوٹی سی چیز ہو اللہ نے دی ہے، شکر ادا کریں۔ دیکھیں، ہر چیز اللہ کے امر سے ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں، ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتے، اس لیے ہر حالت میں اللہ کے ساتھ جو ہے رابطہ بھی رکھنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں ایک اور ہستی انسان پہ بڑی مہربان ہے، وہ ہے والد کی ہستی۔ یہ آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، ہم جب والدین بن جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت جا کے محسوس ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ جب باپ اور بیٹا ایک لائن پہ ہوں، ایک پیج پہ ہوں، تو بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ باپ اور بیٹا جب اکٹھے چلتے ہیں تو باپ کو کتنی توانائی محسوس ہوتی ہے۔ جب بیٹا باپ کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے، خدا جانے وہ ساری تھکاوٹیں بھول جاتا ہے۔ آپ کا والد سارا دن کام کرتا ہے، چاہے وہ کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کوئی اور محنت مزدوری کرتا ہے،
آپ کیوں نہیں ریئلائز کرتے کہ یار یہ والد ہماری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، تو پھر ہم کس لیے اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں؟ کیوں ہم اس سے نخرہ کرتے ہیں؟ کیوں ہم منہ دوسری طرف موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ یار ایک بندہ کوئی آپ کو چھوٹی سی چیز دے دے نا، کوئی چائے کی پیالی بھی پلا دے کہتے ہیں، تو پھر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ والد آپ کا صبح و شام خیال رکھتا ہے، کیوں نہیں اس کا ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور شکر ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے یار اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، شام کو جب بھی موقع ملے کچھ وقت اپنے والد کو ضرور دیا کریں۔ لڑکے جو ہے عموماً والدہ کو تو ٹائم دیتے ہیں، والدہ کو بھی دینا چاہیے، یقیناً ماں اس سے بھی مقدم ہے، لیکن میں اس رشتے کی بات کر رہا ہوں جس کو مضبوط کرنا بڑا ضروری ہے۔ کہ آپ سے سب سے میری ریکویسٹ ہے، جب آپ میری عمر میں پہنچیں گے تو شاید آپ کو بھی بڑا ریئلائز ہوگا کہ ہم اگر والد کو ٹائم نہیں دیتے تھے تو آج میری اولاد بھی ٹائم نہیں دیتی۔ یہ ہوتا ہے ایسا، وہ کہتے ہیں نا یہ پہیا گھومتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو بیٹے آپ اس ہستی کا بھی احسان ضرور مانیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ فار گرانٹیڈ ہے، جو چیز ہمیں مل رہی ہیں سمجھتے ہیں کہ یار ہم پہ کون سا احسان کر رہا ہے، ہر والد جو ہے دیتا ہے۔ یس، ہر والد دیتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے، لیکن یقین جانے کہ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ کسی صورت میں اپنے والد کو ریٹرن کریں، اور کچھ نہیں دے سکتے۔ یہی تو ہو سکتا ہے کہ صرف آپ اس کے جا کے محبت سے پیار سے حال وال پوچھ لیں، ابو آج کا دن کیسا گزرا ہے، آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، دو چار باتیں کر دیں۔ جو باتیں آپ ادھر سنتے ہیں، آپ کل اسمبلی میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ اچھی باتوں کا ذکر وہاں بھی کر دیں۔ اچھی باتیں جتنی آپ منہ سے بولیں گے اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ آپ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے اور پھر دوسروں کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ اچھی اچھی باتیں شیئر کریں، صرف یہ نہیں ہے کہ والد کے سامنے مجرم کی صورت میں پیش ہوں۔ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ صرف اور صرف مجرم کی حالت میں پیش ہوتے ہیں۔ اوئے تم نے اسکول سے کمپلین آ گئی ہے، اوئے تم نے نمبر کم آئے ہیں۔ جب مجرم کی حالت میں آپ پیش ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی کوئی نہیں سنی جاتی، پھر آپ کا سافٹ کارنر جو ہے ادھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ جا کے بیٹھیں، جو کچھ سیکھا ہے کچھ نہ کچھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے ان کو بھی فائدہ ہو، لیکن یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ وہ ایک اپنائیت ہوگی، وہ ایک احساس ہوگا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہے۔